ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لا رہے تھے تو اس منظر کو بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اس منظر کو بیان کرتے ہوئے جب یہ منظر کشی کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ مسلمان نہیں ہوتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ ان جفل الناس قبلہ، تو لوگ جوق در جوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے لگے اور پھر آوازیں بلند ہونے لگیں: قد قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. 3 دفعہ انہوں نے بات فرمائی. وہ فرماتے کہ میں بھی لوگوں کے ساتھ تھا اور لوگوں کے درمیان تھا کہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں. فلما تبینت وجہہ، اور جیسے ہی میرے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ واضح ہوا، عرفت، میں پہچان گیا، انہ لیس بوجہ کذاب، کہ یہ چہرہ کسی چھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا. فکان اول شیء سمعته تکلم به، اور سب سے پہلی چیز جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی جو آپ نے مدینہ داخل ہوتے وقت فرمائی. اب یہاں پہ آ کے ہم تھوڑا سا اس پس منظر کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لا رہے تھے تو اس وقت تک مسلمانوں کی تعداد کوئی ہزاروں لاکھوں میں نہیں تھی. مسلمان مہاجرین سینکڑوں کی تعداد میں تھے، کچھ 100 تھے. مدینہ میں بھی ابھی کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں اور مدینہ تشریف لانے کے بعد جو پہلا خطبہ، یعنی پہلا ارشاد جیسے کہتے ہیں کہ جب کوئی وزیر اعظم صدر حلف اٹھاتا ہے، جو پہلی تقریر کرتا ہے بڑی بنیادی اور اصولی تقریر ہوتی ہے جو اس کی زندگی حیات تک یا اس کی اس مدت تک ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے، یعنی بڑے اہم الفاظ ہوتے ہیں. آپ نے مدینہ میں داخل ہوتے وقت 4 نصیحتیں کی. عبداللہ بن سلام فرماتے رضی اللہ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس، اے انسانوں افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ،
وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اللہ کے آگے کھڑے ہو کے قیام کیا کرو۔ یہ 4 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی 4 نصیحتیں تھیں، پہلے 4 اصول تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں داخل ہوتے وقت دیے۔ ان 4 اصولوں پہ ہم بات کرتے ہیں مختصراً، کیونکہ یہ 4 اصول بھی ایسے ہیں کہ ان پہ الگ الگ جمعہ پڑھایا تقریر کی جا سکتی ہے، لیکن مختصراً آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ لیکن یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ 4 اصول پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عمل کیا اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزاری، تو جہاں بدر میں صرف 313 کے قریب لوگ تھے، احد میں 1000 کے قریب لوگ تھے، فتح مکہ پہ 8ویں سال یعنی 8 سالوں کے اندر 10,000 لوگ فتح مکہ کی طرف جا رہے ہیں، مکہ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور صلح اور حجۃ الوداع جو 9ویں ہجری میں تھا، اس حج کے موقع کے پہ منظر یہ آتا ہے کہ لاکھ سے زیادہ لوگ حج کے میدان میں عرفات میں موجود تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنی دعوت کی بنیاد ان 4 اصولوں پہ رکھی۔ تو سب سے پہلا اصول افش السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ اللہ کے نبی کی حدیث آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت حتی تؤمنوا، لا يدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا، اور تم ایمان والے نہیں بن سکتے حتی تحابوا، جب تک تم مسلمان ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ اور پھر آپ نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں اس شے کے بارے میں بتاؤں کہ اگر تم وہ کرنے لگو وہ کام تو تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ اور پھر آپ نے وہ کام بتایا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔ آج سلام تو ہم بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے درمیان محبت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، ہمیں ایک مسلمان بھائی سے کوئی لین دین کرتے وقت زیادہ ڈر لگتا ہے بنسبت غیر مسلم کے، جو نہ ہمارے ملک میں بیٹھتا ہے نہ ہمارے شہر میں ہوتا ہے، اس پہ ہمیں زیادہ اعتبار ہوتا ہے، اور اپنے مسلمان بھائی کے اوپر ہمیں کم اعتبار ہوتا ہے کہ یہ دھوکہ دے گا، 2 نمبری کرے گا، جعلسازی کرے گا، پیچھے سے چھونا کھوپے گا، ہماری غیبت اور بدگمانی کرے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اصل سلام کی روح تھی، جو اصل تھا سلام کو ہم بھول گئے۔ سلام کا معنی کیا ہے؟ سلام کا معنی یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ تم پر سلامتی کا معنی یہ ہے کہ جب میں کسی شخص سے یہ کہتا ہوں کہ تم پر سلامتی ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ میں اس کو یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ تمہیں میرے سے کوئی خطرہ نہیں ہے، میں تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دوں گا، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا، میں تمہاری غیبت نہیں کروں گا، میں تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا۔ یہ سلام کی روح ہے۔ اور اس کی حقیقت کو اور سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھے کہ یہ سلام اللہ کا نام ہے، السلام، یعنی ہم اللہ کے نام کو استعمال کرتے وقت لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ تم کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تم مجھ سے سلامتی کرو۔ صحابہ جب یہ کہتے تھے تو اس کے معنی کو سمجھتے تھے، جانتے تھے، اس لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ بڑے بڑے اختلاف ان کے درمیان بھی ہوتے تھے، لیکن کبھی ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہم کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی فرمایا تھا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ سلام ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر ہم سلام زبان سے کہیں تو ہمیں کوئی اجر نہیں ملتا، بالکل ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اور آ کے اس نے کہا السلام علیکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سلام کا جواب دیا، فرمایا 10 نہیں کیا۔ ایک اور شخص آیا، اس نے آ کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا واپس اور فرمایا 20 نہیں کیا۔ ایک اور شخص آیا اور آ کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی طرح جواب دیا، فرمایا 30 نہیں کیا۔ سلام کہنے کا بھی اجر ہے، لیکن جو سلام کی حقیقت اور روح ہے، اگر یہ حقیقت اور روح کے ساتھ ہم لوگوں کو سلام کریں تو پھر یہ سلام معاشرے میں سلامتی کا باعث بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، فرماتے اس آدمی نے آ کے اللہ کے نبی سوال کیا ای الاسلام خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟
آپ نے فرمایا تطعم الطعام، تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور تم ہر شخص کو سلام کہو جس کو تم جانتے ہو جس کو تم نہیں جانتے۔ آج اگر ہم کسی شخص کو نہیں جانتے اور کوئی گزرتے ہوئے ہم کو سلام کہہ دے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں سے ہمیں سلام کیوں کیا، بھائی خیریت ہے، میں تو آپ کو نہیں جانتا۔ ارے بھائی آپ مسلمان ہیں، سلام کرنا ثواب کا کام ہے۔ میں ایک مسلمان بھائی کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تم میرے مسلمان بھائی ہو اور تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بہترین اسلام کی نشانی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مدینہ میں داخل ہو کر سب سے پہلا کام یہ کرو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ۔ اس کے بغیر نہ جنت میں داخلہ ہے اور اس کے بغیر نہ تمہارا ایمان کامل ہوگا، اور یہ ایک دوسرے سے محبت کی نشانی ہے اور ایک دوسرے کو سے سلامتی کی نشانی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور اس کے اگر آپ وسیع مفہوم میں چلے جائیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرو۔ جو ضرورت مند ہے، کوئی بھوک کا ضرورت مند ہے، کوئی کپڑوں کا ضرورت مند ہے، کوئی مال کا ضرورت مند ہے، کسی کی کوئی مجبوری پریشانی ہے، یعنی اپنی ذات سے بڑھ کر لوگوں کے لیے سوچو۔ صرف اپنا مت سوچو کہ میں کھا لوں، میں پی لوں، میں پہن لوں اور بس۔ نہیں 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 بھائی، جو دنیا کے اندر لوگ ہیں جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ضرورت مند ہے، ان کی مدد کرو۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام بنایا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے صدقات کی طرف ترغیب دلائی کہ صدقہ دو۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرمایا اتق النار ولو بشق التمر، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے تمہیں آدھی کھجوری کیوں نہ دینی پڑے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا اور وہ اللہ کے نبی دین کا پیغام لے کر آئے، تو دنیا میں اس وقت صرف لوگ اپنے بارے میں سوچتے تھے، کوئی کسی کی فکر نہیں کرتا تھا۔ یہ جو فلاحی کام کرنے کا جو ٹرینڈ ہے، یا فلاحی کام کرنا جو شروع کیا، وہ اسلام کی دعوت ہے کہ اپنے مال میں سے 2.5% نکالو ہر سال، اس مال میں سے جس پہ زکوٰۃ عائد ہوتی ہے لوگوں کو دو، ان کی ضروریات کو پورا کرو، صدقہ دو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، اپنے ضرورت مندوں کا خیال رکھو۔ اللہ کے نبی کی کتنی احادیث ہیں، قرآن کی کتنی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے صدقے کی طرف ترغیب دلائی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کسی بھی معاشرے کی سلامتی کے لیے ضروری ہے، کسی معاشرے میں دعوت پہنچانے کی ضرورت۔ آج ہم کہتے ہیں کہ بھائی اسلام کی دعوت کیسے پھیلائیں، اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ میں صرف مسلمان نہیں رہتے تھے، مدینہ میں اوس اور خزرج مشرکوں کے بھی قبائل تھے، مدینہ کے اندر بنو قریظہ بھی تھا، خیبر بھی تھا، یہ سب یہودیوں کے قبائل تھے، سب رہتے تھے۔ لیکن جو لوگ وہاں مسلمان تھے انہوں نے اللہ کے نبی کو اپنا ہیڈ اور بادشاہ اور نبی مانا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سارے مدینہ میں اور ساری دنیا میں اسلام پھیلانے کے اصول بتائے، جن میں یہی اصول، 4 اصول، اور ان اصولوں کی بنیاد کے اوپر 8 سال میں 10,000 اور 9 سال میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرفہ کے میدان میں کھڑے تھے۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور اسی حدیث میں جس میں ایک شخص نے آگے سوال کیا کہ ایُّ الاسلام خیر، تو اللہ کے نبی نے جواب دیا تطعموا الطعام، بہترین اسلام یہ ہے کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور لوگوں کو سلام کرو جن کو تم جانتے ہو نہ جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کھانا کھلانے کے اوپر ترغیب دلائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، کہ وہ لوگ کھانے کی ضرورت ہونے کے باوجود لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کن کو؟ مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو۔ اور پھر کھانا کھلانے کے بعد یہ نہیں کہتے کہ بھائی تصویریں کھنچواؤ میری، بتاؤ میں نے اتنا چندہ دیا، میں نے اتنے دیگیں چڑھائی، میں نے اتنے لوگ کھانا کھلایا۔ نہیں، وہ کہتے انما نطعمكم لوجه الله، یہ تو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے تم کو کھلایا ہے۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ، کوئی شکریہ، کوئی تھینک یو کچھ نہیں چاہتے کہ جب حاجی صاحب آئے تو سب کھڑے ہو جائیں، کچھ نہیں چاہتے ہم۔ بولو بھائی خاموشی سے، اور بھائی میرے غریب بھائیوں کو کھانا کھلا دو۔ یہ اسلام کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے۔ سورۃ المدثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک منظر پیش کیا ہے جس میں جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے
فی جنات یتساءلون، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں درجات ہوں گے، یعنی اونچے اونچے، اور جہنم میں درکات ہوں گے، تہ خانے۔ جنتی اپنے بالا خانوں سے جہنمیوں کو جب دیکھیں گے تو دیکھ کے حیران رہ جائیں گے، اور ان کو وہ لوگ نظر آئیں گے جو دنیا میں ان کے ساتھ ہوتے تھے، بڑی باتیں کرنے والے، بڑے کام کرنے والے، اور ان سے کہیں گے ما سلککم فی سقر، یہ تمہیں کس وجہ نے اس جلنے والی آگ کے اندر پہنچا دیا بھائی، یہ تم یہاں پہ کہاں سے پہنچ گئے؟ اور وہ یہ کہیں گے، قالو، وہ کہیں گے سب سے پہلا اپنا قصور، اپنے جرم یہ بتائیں گے، لم نکن من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں۔ اور پھر دوسرا قصور اپنا یہ بتائیں گے کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلانے والوں میں سے نہیں تھے، ہم لوگوں کو کھانا کھلانے والوں میں سے نہیں تھے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے بھی پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، کہ قیامت والے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہے گا، اے میرے بندے، میں دنیا میں تمہارے پاس آیا تھا، میں نے تم سے کھانا مانگا، تم نے مجھے منع کر دیا۔ اور بندہ کہے گا، اے اللہ آپ رب العالمین، آپ کو کھانے کی کیا ضرورت؟ اور اللہ تعالیٰ کہیں گے، میں نے ایک بندہ بھیجا تھا جو بھوکا تھا، اس نے تم سے کہا تھا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاتا، اور تم نے منع کر دیا، تو بندہ تمہارے پاس کس نے بھیجا تھا؟ میں نے تو بھیجا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اور باتیں اس کو بتائیں گے۔ یہ کھانا کھلانا بہت عظیم کام ہے، بہت عظیم کام ہے، اور یہ سوشل ورک، یہ چیریٹی ورک، یہ فلاحی کام، یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کے دلوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج غیر مسلموں کی بڑی چیریٹیاں قائم ہیں دنیا کے اندر۔ دنیا میں کہیں زلزلہ آ جائے، کہیں طوفان آ جائے، کہیں سیلاب آ جائے، کون پہنچتا ہے؟ ہم مسلمانوں کی کتنی بڑی ایسی آرگنائزیشنز اور تنظیمیں ہیں جو فوراً رفاہی کام کرنے پہنچ جاتی ہیں۔ آپ کے ملک میں کشمیر میں زلزلہ آیا، سندھ میں سیلاب آیا، سب سے بڑا کام کرنے والے غیر مسلم تھے، جو امریکہ سے اور پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آتے تھے اور آگے لوگوں کو کھلاتے تھے۔ اور یہ یہاں نہیں، ساری دنیا میں کرتے، لیکن یہ کوئی انسانوں کی محبت سے نہیں کرتے، یہ اپنی مذہب کی ترویج کے لیے کرتے ہیں۔ میں کسی زمانے میں ایک عالمی فلاحی تنظیم کا ممبر تھا، تو وہاں پہ ہمارے سالانہ اجلاس میں ایک جو شعبہ تھا جو لوگوں کو افریقہ کے مختلف ملکوں میں کھانا کھلاتا تھا، اس کا سربراہ وہ بتانے لگے کہ ہم ایک گاؤں میں گئے، وہاں پہ جا کر ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ عیسائیوں کی ایک تنظیم کام کرتی ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتی ہے، اور وہاں پہ 2 سے 3 دن میں ایک وقت کا کھانا ملنا عام بات ہے۔ تو جب نوزائیدہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور ماں سے دودھ مانگتے ہیں تو ماں کو دودھ نہیں آتا، کیونکہ ماں کے اپنے پیٹ میں کچھ نہیں ہے، بھوکی ہے وہ وہاں کے لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کھانا کھلاتے کھلاتے جب لوگوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں، ماؤں کو دودھ آتا ہے، ان کے بچے دودھ پی کے خوش ہوتے ہیں، توانا ہوتے ہیں، ماں خوش ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جب لوگوں کا پیٹ بھر جاتا ہے اور لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے کھانے کی، وہ کھانا بند کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جاؤ اپنے مسلمان بھائیوں سے کہو نا، وہ تم سے اللہ کے لیے محبت کرتے نا، کہو نا ان سے آ کے تم کو کھانا کھلائے، کہاں ہے وہ تمہارے مسلمان بھائی؟ کل سے تم کو کھانا جب ملے گا جب تم عیسائیت قبول کرو گے۔ اب وہ ماں جس کا بچہ دودھ مانگتا ہے اور اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور کل اس کو پتا ہو جب مجھے کھانے کو نہیں ملے گا تو میں اپنی اولاد کو دودھ کہاں سے پلاؤں گی، کیا کرے گی؟ کیا کرے گی وہ کہے گی تم اچھے ہو بھائی، میرے مسلمان بھائی تو مجھے پوچھتے نہیں، ساری دنیا میں مزے کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اپنے بچوں کو سونے کی گاڑیاں دلاتے ہیں، سونے کی گھڑیاں پہناتے ہیں، اور ہم ادھر بھوکے مر رہے ہیں، اور کہتے تو ہیں تمہارے بھائی ہیں، لیکن ہمارے پاس آتا کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تمہارے بھائی ہیں، ہمیں تم سے محبت ہے، یہ ہے صحیح دین، یہ قبول کرو، جبکہ یہ ہمارا کام تھا اس دنیا کو جہالت کے، گمراہی کے، ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر انسانیت سکھانے والا دین اسلام کا دین ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق بتائے ہیں، ماں بہنوں کے حقوق بتائے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق بتائے ہیں۔ یہ تو ہم نے دنیا کو سکھایا ہے کہ چیریٹی کیا ہوتی ہے، زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، صدقات کیا ہوتی ہے، اس سے پہلے یہ تصور نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام وأطعموا الطعام، اور تیسرا کام وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو۔ جو اللہ تعالیٰ نے خون کے رشتے بنائے ہیں، تم نمازیں پڑھتے ہو، تم نیک کام کرتے ہو، تم دنیا میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو، لیکن اپنے بھائی سے تم بات نہیں کرتے،
اپنی بہن کا تم چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے، اپنے چاچا سے تمہارا جھگڑا ہے، اپنے ماموں کے گھر تم نہیں جاتے، کیوں؟ دنیا کا جھگڑا ہے۔ ماموں نے ہم کو عزت نہیں دی، بھائی نے میرا مال کھا لیا، بہن نے مجھے یوں کر دیا، بہنوئی نے مجھے پوچھا نہیں، اور دنیا کی ان چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کی چند خواہشات کی خاطر تم اپنے خون کے رشتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ اور یہ خون کے رشتے اللہ کو اتنے پسند ہیں، اللہ کو اتنے پسند ہے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا الرحمن، میں رحمان ہوں، وخلقت الرحم، اور میں نے اس رحم کو پیدا کیا، رشتے کو پیدا کیا ہے، وشققت لها اسما من اسمی، اور میں نے اپنے نام سے اس کو نام دیا ہے، یعنی رحمان اللہ کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو رحم کا نام دیا ہے۔ فمن وصلها وصلته، جو رشتہ داری کو جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا، ومن قطعها بتته، اور جو رشتہ داری کو کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا، میں اس کو کاٹ دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ان کے پاس آتے فرماتے اللہ کے نبی، میرے رشتہ دار مجھے تحفہ دیتے میں بھی دیتا ہوں، اچھا سلوک کرتے میں بھی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، یہ صلہ رحمی بدلہ دینے کا نام نہیں ہے کہ اس نے اچھائی کی تو تم نے اچھائی کی، ولکن الواصل، صلہ رحمی تو یہ ہے اذا قطعت رحمہ، جب تمہارا رشتہ داری کاٹ دی جائے، وصلتہ، تم اس کو جا کے جوڑ دو۔ ایک اور صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اللہ کے وسلم میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، ویقطعون، یہ میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کی باتوں کو برداشت کر لیتا ہوں اور وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لئن کنت کما قلت، اگر تم ایسے ہی ہو جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، فکأنما تصفهم الملا، تو تم اپنے رشتہ داروں کے منہ کے اندر راکھ ڈال رہے ہو، ولا یزال معک من اللہ ظہیر، اور ہمیشہ تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا، ما دمت علی ذلک، جب تک تم اسی طرح اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہو گے۔ یعنی صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے تو آپ بھی اچھا سلوک کریں، آپ کے ماموں آپ کو بلائیں تو آپ ماموں کو بلائیں۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ بھائی کہتا ہے نہیں ملوں گا تجھ سے، لیکن آپ پھر بھی اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے بھائی مل لے مجھ سے۔ بھائی کہتا ہے میں تیرے گھر شادی میں نہیں آؤں گا، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں بھائی میں تجھے ضرور شادی بلاؤں گا، تو آ کے میری بیٹی کو رخصت کر۔ بہن برا بھلا کہتی ہے لیکن آپ بہن کے پاس جاتے ہیں اور بہن کا کام کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، چاہے وہ کیسی ہی، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ اللہ کو کہہ سکتے ہیں اللہ میں نے صلہ رحمی کرنے کی کوشش کی تھی، میرے بھائی نے جواب نہیں دیا، میری بہن نے جواب نہیں دیا، میری خالہ نے جواب نہیں دیا، تو میں کیا کرتا ہوں؟ کیونکہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے، وہ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، ہم اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، ہم اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ان اعمال بنی آدم کے اعمال، یعنی ہم سب انسانوں کے اعمال، تو رزق کل خمیس لیلۃ الجمعہ، ہر جمعرات کی رات کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یعنی ہم جو سارے اعمال کر رہے ہیں ہر جمعرات کی رات کو، ایک روایت میں آتا ہے پیر اور جمعرات کی رات کو اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فلا يقبل عمل قاطع، قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے۔ اب ہم خود جمعہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، لیکن اگر اپنے بھائی سے ہماری قطع رحمی ہے، ہماری بہن سے ہماری قطع رحمی ہے، ہمارے خونی رشتوں سے ہماری قطع رحمی ہے، تو اللہ کے ہمارے اعمال قبول نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وصلوا الارحام، اور پھر فرماتے ہیں وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ کے آگے قیام کیا کرو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد جو سب سے زیادہ نماز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز۔ یہ وہ نماز ہے جس میں انسان کی ریاکاری کا شائبہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ انسان اپنے گھر کے اندر اندھیرے میں اپنے کمرے میں رات میں وقت سب سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت اٹھ کے اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے اور قیام کرتا ہے۔
اس کو دکھائیں گے. جمعے میں ہم سب بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, 5 وقت کی باجماعت نماز میں ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ماشاءاللہ بڑا نمازی آدمی ہے, پہلی صف کا نمازی ہے, سب کچھ ہے. لیکن رات کے اندھیرے میں جب میں اٹھتا ہوں اور اٹھ کے اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہوں تو یہ اللہ اور میرے علاوہ کس کو معلوم؟ بہت سے بہت معلوم ہوگا تو میری بیوی کو معلوم ہوگا, اور بیوی کو تو وہ باتیں ہی معلوم ہوتی ہیں جو دنیا کو معلوم نہیں ہوتی, اس سے کیا چھپانا. اور اگر اولاد کو پتہ چل جائے تو یہ تو اولاد کے لیے بہت بڑی تربیت ہے کہ وہ اپنے باپ کو دیکھتی ہو, ماں کو دیکھتی ہو کہ رات کے وقت اٹھتی ہے اور اٹھتا ہے اور اللہ کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے, روتا ہے, دعائیں کرتا ہے, قیام کرتا ہے. اس سے بڑی اچھی تربیت کیا ہوگی اولاد کی کہ اللہ سے اتنا ڈرنے والا میرا باپ, اللہ سے اتنا ڈرنے والی میری ماں. اور اگر آپ غور کریں سارے چاروں کاموں میں تو یہ سٹیپس ہیں. سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ معاشرے میں سب کو بتا دیں کہ میرے بھائی تم کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے, یعنی افشوا السلام, سلام کو پھیلاؤ. پھر آپ لوگوں کی خدمت کرنے والے بن جائیں. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ. پھر آپ لوگوں کی کیا, اپنے رشتے داروں کے ساتھ ہی آپ کے معاملات اچھے ہوں, آپ رشتے دار آپ کے لیے دعائیں کرتے ہوں اور آپ کے بارے میں کہتے ہوں کہ بہت نیک اور اچھا آدمی ہے. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ. اور جب آپ ساری محنتیں کر لیں, اب یہ محنتیں آپ دنیا کے لیے کریں یا آخرت کے لیے کریں آپ کی مرضی ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول ان چند مسلمانوں کو دیے تھے جو مدینہ میں موجود تھے جب اللہ کے نبی تشریف لائے, جو مسلمان تھے, اور ان اصولوں پر عمل کر کے اللہ کا دین ایسا پھیلا کہ صرف 9 سال میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تو عرفات کے میدان میں موجود تھے. اب آپ نے جتنی محنتیں کر لی, اللہ کے لیے مال بھی خرچ کیا, رشتے داروں کی باتیں بھی سن لی, سلام بھی کیا, سلامتی بھی بھیجی, اب رات کو اٹھ کے اللہ کے آگے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں, اللہ یہ جو کچھ میں نے کیا آپ کے لیے, یا اللہ اس کو قبول کر دے, یا اللہ اس میں برکت دے دے, یا اللہ اس دین کی دعوت کو پھیلا دے. تو یہ رات کی نماز اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اور نفلی نماز اتنی پسند نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح ابو داؤد کی, آپ فرماتے ہیں من قام ب10 آیات, جس نے رات کو 10 آیات کے ساتھ قیام کیا, لم تکتب من الغافلین, وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا. یعنی جس نے 10 آیات کے ساتھ بھی قیام نہیں کیا وہ غافلین میں لکھ دیا جائے گا. پھر آگے آپ نے فرمایا ومن قام ب100 آیت, اور جس نے 100 آیات کے ساتھ قیام کیا وہ عبادت گزاروں میں لکھ دیا جائے گا. اور جس نے اس کے آگے جس نے 1000 آیت کے ساتھ قیام کیا وہ بڑے بڑے خزانے خرچ کرنے والوں میں لکھ دیا جائے گا. یعنی رات کا قیام کم از کم 10 آیات کا ضرور ہونا چاہیے تاکہ ہم غافلین میں شمار ہوں. تو یہ وہ 4 کام ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں داخل ہوتے ہوئے سب سے پہلے فرمایا, پہلا خطبہ, اور پھر آپ نے فرمایا تدخل الجنت بالسلام, اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ. اسی لیے اس حدیث کو حدیث سلام بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ حدیث عبداللہ بن سلام نے روایت کی. اس حدیث کا آغاز السلام علیکم افشوا السلام سے ہے. اس حدیث کا اختتام تدخل الجنت بالسلام, اختتام بھی سلام کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں سلامتی کے ساتھ داخل فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.